بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفلوئنشل مسلمز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ چینل مسلمانوں کے ہیروز، سائنسدان اور ایسی ہی با اثر شخصیات کو اجاگر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جن کو ہماری نسلیں بھول گئی ہیں۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ جی ہاں ناظرین، آج کے اس ٹاپک میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ہمارے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں کیا پسند کرتے تھے، کون سا شربت نوش فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے لیے کون سا برتن استعمال کیا۔ جی ہاں، اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو دبا دیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی دو چیزوں میں ٹھنڈی اور میٹھی چیز زیادہ پسند تھی، کہ چیز ٹھنڈی بھی ہو اور میٹھی بھی ہو۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام سقیہ سے ٹھنڈا پانی منگوایا جاتا، جو کہ مدینہ طیبہ سے 2 دن کی مسافت پر تھا۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں مشروبات کا سردار پانی ہے۔ یہ تو سادہ پانی کی بات ہو گئی، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، شہد ملا پانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد میں پانی ملا کر نوش فرماتے تھے۔ یہ سنت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور عادت مبارکہ تھی کہ نہار منہ شہد اور پانی استعمال فرماتے، اور جب اس پر آدھا گھنٹہ تقریباً گزر جاتا پھر ناشتہ کرتے، شہد اور پانی پہلے پی لیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا۔ ناظرین اکرام، ویسے تو ساری باتیں ہی مبارک ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے گا وہ بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اب کچھ دودھ کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے سوائے دودھ کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد کلی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، پینے کی چیزوں میں ایک اور بہت ہی عمدہ چیز ہے جسے نبیذ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ بناتی تھی۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں تھوڑی سی کھجور اور تھوڑی سی کشمش لے لیتی اور اسے پانی میں ڈال دیتی۔ اگر صبح ڈالتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو نوش فرما لیتے، اور اگر شام کو ڈالتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبح نوش فرما لیتے، تاخیر نہ فرماتے کہ کہیں اس کے اندر نشہ پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پتھر کے برتن میں آپ کے لیے نبیذ بنایا جاتا۔ نبی علیہ السلام کے مزید کچھ پسندیدہ مشروبات کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن قیم نے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا ستو پیا، شہد میں پانی ملا کر پیا، نبیذ اور حریرہ جو دودھ اور آٹے سے بنایا جاتا ہے، اس کو آپ نے نوش فرمایا۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پیا، اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کو ڈالا۔ ناظرین کرام، آئیے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن برتنوں میں پانی نوش فرماتے تھے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھا، وہ لکڑی کا پیالہ تھا۔
ابن سیرین رحمتullah علیہ نے بیان کیا کہ اس میں لوہے کا ایک پترا لگا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں چاندی کے پترے لگے ہوئے تھے، اور یہ پیالہ خالص لکڑی کا تھا، پیلے رنگ کا تھا، اور درخت کا نام شمشاد تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس شیشے کا پیالہ تھا اور آپ علیہ السلام اس سے پانی پیتے تھے۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام کا ایک پیالہ جس کا نام رمال تھا، ایک پیالے کا نام مغیث تھا، اور ایک پیالہ قمر تھا، ایک پیالہ ریان تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ گدر پہ مرنا